سیرت طیبہ کا سب سے حسین، سب سے زبردست، سب سے بہترین، سب سے دلربا، سب سے پیارا واقعہ ہوا وہ تھا فتح مکہ۔ فتح مکہ کے متعلق پس منظر یہ رہا کہ ہجرت کے 6 سال کے واقعات میں یہ واقعہ گزرا کہ کفار سے مسلمانوں کی صلح ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ تو اس صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں میں اور کفار قریش میں۔ مسلمان جس سے چاہیں گے، دوسرے جو قبیلے ہوتے ہیں ان سے کوئی معاہدہ کرنا چاہیں گے، ان سے کوئی تعلقات قائم کرنا چاہیں گے، ان کی مرضی۔ اور ایسے ہی کفار قریش کسی قبیلے کو اپنا حلیف بنانا چاہیں گے، حلیف بنانا کہتے تھے اس کو، اپنا ساتھی بنانا، مددگار بنانا، گروپنگ رہتی تھی۔ جیسا آج دیکھیں دنیا میں، آج بھی ہر زمانے میں ہوا ہے، امریکہ کے حلیف کئی ممالک ہیں نا، ایسے ہی چائنا کے کئی حلیف ممالک ہیں، یہ بڑے بڑے جو طاقتیں رہتی ہیں ان کے حلیف رہتے ہیں۔ رشیا ہے اس کے حلیف ہے، ترکی وغیرہ، امریکہ کے حلیف کئی غلام ممالک ان کے ہیں، ایسے ہی چائنا کے ہیں۔ تو بڑے بڑے جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھیاں رہتے ہیں، ان کا گروپ رہتا۔ تو ہر زمانے میں رہا ہے، قیامت تک رہے گا دنیا میں۔ آپ یعنی اس سے نچلی سطح میں بھی آ کے آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھیاں نہیں رہتے، دوست احباب نہیں رہتے، ہر ایک کے رہتے، ہر ایک کا گروپ رہتا ہے۔ تو ایسے ہی بین الاقوامی سطح پہ بھی ملکوں کا گروپ رہتا۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے تھا، قبیلوں کے بیچ میں حلف ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدات رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اچھے برے میں ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ وہ جس کو چاہے حلیف بنا لے، آزاد ہے۔ تو مسلمانوں کے حلیف قبیلہ ایک تھا بنی خزاع۔ کیا نام تھا اس قبیلے کا؟ بنی خزاع۔ بنی کہتے ہیں اصل میں خاندان کو، اولاد کو۔ اور کفار کے حلیف قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنی بکر۔ تو جیسے مسلمانوں میں اور قبیلہ قریش میں آپس میں بہت مخالفتیں چلی، لڑائیاں چلی، تو ایسے ہی قدیم زمانے سے قبیلہ بنی بکر اور بنی خزاع میں بھی جھگڑے تھے۔ اس واسطے بنی خزاع مسلمانوں کی طرف آئے اور بنی بکر جو ہے کفار قریش کی طرف گئے۔ تو یہ ہجرت کے 8ویں سال یوں ہوا کہ قبیلہ بنی بکر میں اور بنی خزاع میں لڑائی چھڑ گئی، کیونکہ قدیم سے دشمنیاں تھیں ان میں، اور جہالت کی رگ ہمیشہ پھڑکتی رہتی تھی اور موقع ڈھونڈتے رہتے تھے کب لڑیں، کب اپنی بڑائی بیان کریں۔ جاہلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس واسطے جہالت سے بچنا۔ جہالت میں آدمی کی عقل مارے جاتی، کیا بول رہا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا اس کو۔ تو جہلا کے طریقے سے بچنے کا اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے، آدمی صبر سے، تحمل سے کام کرے۔ کوئی جاہل کی طرف سے جہالت کی حرکت ہو جائے تو فوری اس پر رد عمل کا اظہار نہ کرے، حلم کا مظاہرہ کرے، برداشت کا مظاہرہ کرے۔ تو ہوا یہ کہ یہ لوگ آپس میں لڑ لیے، تو قبیلہ بنی بکر آگے بڑھ کے بنی خزاع کو قتل کرنا شروع کیے۔ تو بنی خزاع والے کیا کرے، اپنی جان بچانے کے واسطے حرم کعبہ میں داخل ہو گئے، جو مقدس سرزمین ہے کہ اس کے اندر عرب بھی احترام کرتے تھے قدیم زمانے سے، اس میں قتل، خون، غارت گری کو برا جانتے تھے، حرام سمجھتے تھے، ممنوع جانتے تھے۔ لیکن یہ بنی بکر جوش میں اپنے اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کی عوام تو رک گئی، لیکن یہ سردار جا کے کیا کرا کہ کئی جو ہے قبیلہ بنی خزاع کے لوگوں کو حرم میں قتل کر دیا، اور اس کی اس حرکت میں قریش کے قبیلے والے بھی اس کا ساتھ دیے۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، جو مدینہ شریف سے 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنے حجرہ مبارکہ میں لبیک 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 فرمائے۔ لبیک کے معنی میں حاضر کے ہیں۔ جب حج کو گئے تو پڑھتے نا ترانہ، لبیک اللہم لبیک، یعنی اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ تو ایسے جو ہے لبیک لبیک وہ کیوں فرمائے سرکار؟ بنی خزاع والے مدد کے لیے سرکار کو پکارے، تو سرکار مدینہ شریف سے ان کو آواز دی اور فرمایا نصرتا نصرتا، تم لوگ مدد کیے ہوئے، تم کو مدد کی جائے گی۔ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک پوچھی سرکار سے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ حضور فرمائے میرے حلیف قبیلہ بنی خزاع کے ساتھ ان کے مخالف قبیلے والوں نے ظلم اور زیادتی کی، وہ مجھے آواز دے رہے ہیں، تو میں نے ان کا جواب دیا۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو بنی خزاع والے امداد کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے مدینہ شریف۔ تو حضور علیہ السلام فرمائے کہ بے شک ہم تمہاری مدد کریں گے، اور حضور اپنا ایک نمائندہ کفار قریش کے پاس بھجوائے، یہ کہہ کر کے دیکھو ہم 3 چیزیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں، یہ جو واقعہ ہوا اس سلسلے میں تم لوگ 3 کام کرو۔ یا تو یہ جو لوگ مارے گئے ہیں بنی خزاع کے اور بنی بکر اور مکے کے قریش کفار نے ان کو قتل کیا، ان کا خون بہا، جس کو دیت کہتے ہیں، وہ ادا کرو۔ اس زمانے میں دیت یعنی کچھ قیمت دے دیتے تھے کسی کی جان کی، جو بھی مقرر تھی سب کی طرف سے متفقہ، تو وہ ادا کرو۔ یہ نہیں تو تم لوگ بنی بکر سے اپنا تعلق ختم کر لو، جو تمہارا کانٹیکٹ یا جو ایگریمنٹ ہے ان سے وہ ختم کر لو، اور کہہ دو کہ ہمارا کوئی تعلق بنی بکر سے نہیں۔
اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر صلح حدیبیہ جو تم سے ہوئی اس صلح سے تم دستبردار ہو جاؤ اور کہو کہ ہم وہ صلح نہیں مانتے۔ تو جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نے یہ اعلان کیا تو کفار قریش جوش میں آ گئے اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری اعلان کر دیے کہ ہم شروع کے دو جو پوائنٹس ہیں وہ نہیں مانتے، ہم دیت دینے بھی تیار نہیں ہیں اور نہ ہم اپنے حلیف قبیلے سے اپنا تعلق ختم کریں گے، ہم صلح حدیبیہ ختم کرتے ہیں۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ آ کر حضور کو اس بات کی اطلاع دے دیا تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ تکبیر بلند فرمائے۔ اب کفار کی طرف سے ایسا بولنے کو وہ لوگ بول دیے، بعد میں جب غور و خوض کریں، میں کہا نا جہالت کی وجہ سے آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، تو جوش و جذبے میں جو لوگ جلدی آتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے آتے ہیں، اور جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ کوئی بھی کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور اسی کی تاکید ہمارے دین میں آئی ہے، کچھ بھی کرو صبر استقامت کے ساتھ، فوری ریاکٹ مت کرو۔ تو ہوا یہ کہ وہ لوگ بولنے کو بول دیے، بعد میں غور کرے کہ ارے بھائی یہ کیا بول دیا، مشکل ہو جائیں گی، اس سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، کیونکہ اس اسنا میں 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی تھی، 8 ہجری کا واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ ان 2 سالوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور دعوت کا کام اتنا تیز ہوا کہ جہاں تعداد 3-4 ہزار تھی مدینے میں مسلمانوں کی، 10,000 کے قریب ہو گئی۔ بہت سارے قبیلے کے لوگ اس اسنا میں مسلمان ہو گئے دعوت کے کام سے، اور یہی حکمت تھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صلح کرنے سے، مقصود یہی تھا۔ تو اب ابو سفیان کو ان لوگوں نے بھیجا کہ جائیں آپ اور جا کر جو ہے وہ جو کچھ بھی صلح توڑ دی ہیں اس کی تصدیق کر کے کہیں کہ نہیں ہم صلح نہیں توڑے ہیں اور معاملہ درست کر کے آئیں۔ تو ابو سفیان آئے اور آ کر جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہنے لگے کہ وہ صلح توڑنے کا ہم جو اعلان کیے تھے ہم واپس لیتے ہیں، صلح دوبارہ قائم کرتے ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہیں دیے، خاموش رہے۔ اب پریشان ہو گئے ابو سفیان، ہاں بولے نہ بولے تو ہم کیا صلح ختم ہو گئی سمجھنا یا جوڑ لیے سمجھنا، جنگ کی تیاری کرنا یا پھر ہم خاموش بیٹھے رہنا، تذبذب کا شکار ہو گئے۔ تو بہت سارے صحابہ کے پاس جا کر کہنے لگے آپ لوگ بھائی کچھ سفارش کیجئے۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے ہم اور سرکار کے سامنے سفارش، سرکار کی ذات ایسی ہے کہ سفارش کی ضرورت ہی نہیں حضور کے سامنے کسی کی، حضور خود سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرماتے۔ پھر جا کر سیدنا علی سے کہنے لگے اے علی آپ کا مقام تو سرکار کے پاس بہت قربت کا ہے، بہت سرکار آپ کی قدر کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لاڈلے ہیں، آپ جا کر سفارش کہہ دیتے ہیں، میں ہرگز نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت کوشش کر لیے، اس کے بعد اصرار کرے کہ آپ کوئی تدبیر تو بھی بتائیے۔ تو حضرت علی بولے تدبیر تو میں بتاتا ہوں مگر امید کم ہے کہ یہ کارگر ہو جائے، آپ چاہتے ہیں تو آپ مدینے میں مسجد نبوی میں جا کر اعلان کر دیجئے کہ ہم جو ہے صلح نہیں توڑے اور صلح جو ہے ہم قائم رکھیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا آپ کو، مگر ایک آخری راستہ یہی ہے۔ تو یہ جا کر مسجد نبوی میں اعلان کیے، لیکن سب خاموش رہے، کوئی جواب کسی کی طرف سے آیا نہیں ان کے اس اعلان پر۔ تو یہ واپس جب پہنچے مکہ المکرمہ تو سارے قبیلے کے سردار جمع ہو کے پوچھے کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے میں گیا ایسا ہوا، تو سن کے کہنے لگے یہ تو کچھ ہو ہی نہیں۔ اب یہ سارے فکر مند تھے، یہاں تک کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے کہ میرے ہتھیار باہر نکالو، ہتھیار تیار کرو۔ سیدہ عائشہ پوچھے یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ تو حضور خاموش رہے، نہیں فرمائے کہاں کا ارادہ ہے، فرمائے صرف ہتھیار تیار کرو، اور صحابہ کو بھی حکم فرما دیے جنگ کی تیاری کرو۔ تو اس طرح ایک زبردست 10,000 افراد کا لشکر تیار ہو گیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لشکر کو لے کر جب نکلے اور مکہ مکرمہ کے جب قریب پہنچے تب کفار مکہ کو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر مکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مکے سے بالکل قریب ایک بہت بڑا میدان ہے جس کو کہتے ہیں مر الزہران، وہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ 10,000 کا لشکر جب وہاں پہنچا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو حکم فرمایا کہ دیکھو تم میں ہر شخص اپنے اپنے کھانے کے لیے علیحدہ علیحدہ چولہا جلائے، ورنہ جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ 100 آدمی 200 آدمی کے لیے ایک چولہا جلا لیے تو کھانا ایک ساتھ پک گیا، کھا لیتے تھے، ہر آدمی کے واسطے ایک الگ الگ چولہا۔ تو اس میں سرکار کی حکمت یہ تھی کہ شام ہوتے ہوتے جب وہ 10,000 چولہے جلائے گئے تو اس کی روشنی جو کافروں نے دیکھی تو ان کو بڑی ہیبت طاری ہو گئی، اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ رات کے وقت تعداد تو نظر نہیں آئی لیکن 10,000 چولہوں کی جب تعداد نظر آئی تو سمجھے کہ چولہے جب 10,000 ہے تو فوج کتنی ہوں گی، یعنی ایک چولہے پر 100-200 آدمی کا اگر اندازہ کھانا پک رہا ہے تو لاکھ سے زیادہ فوج ہو جائے گی، ایسا خیال ان کو آیا۔ تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، اور بدیل ابن ورقہ اور حکیم ابن حزام، یہ تینوں جو ہے ایک پہاڑی پر چڑھ کر جب یہ منظر دیکھے تو ان میں سے ایک نے کہا ابو سفیان سے
کہ ایسا لگتا ہے کہ بنی خزاعہ ہے جن کو قتل کیا گیا تو بدلہ لینے آئے. تو ابو سفیان کہنے لگا ارے بنی خزاعہ کی تعداد کہاں ہے، اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے ان کی، یہ تو جو ہے کوئی اور ہی لشکر ہے. تو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا لشکر لے کر آئے. اب جب ایسی ہیبت ان کو طاری ابو سفیان کو، تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا ہیں، ان سے ان کی دوستی تھی. تو یہ ان کے پاس آ کر جو ہے ابو سفیان سارے باتیں بیان کیے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہے کہ ابو سفیان تم میرے ساتھ چلو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم کو لے کے چلتا ہوں. تو یہ ابو سفیان وہ ہیں جو جنگ احد سے لے کر کے فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئی مسلمانوں اور کافروں میں، ان سب میں سب سے بڑے سرغنہ تھے. ہر جنگ کو پیدا کرنے والے یہی تھے، جنگ کے لیے سب کو یعنی چڑھا کے لانے والے یہی تھے. تو یہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ان کے خچر پر بیٹھ کر مسلمانوں کے لشکر میں آئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان پر پڑی تو کہنے لگے رہے تو ابو سفیان ہے، اور تلوار سونت لیے اور سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ حکم دیجیے ابو سفیان آ رہا، مار ڈالتا ہوں اس کو. حضور فرمایا نہیں آنے دو اس کو. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا ابو سفیان کہ ابھی بھی تجھے یقین نہیں ہوا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اب یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ کوئی اور معبود ہوتا تو ہماری مدد کرتا، اللہ ہی معبود ہے اس لیے آپ کی مدد وہ کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ تو کہنے لگے کہ سچ کہتا ہوں ابھی بھی مجھے تردد ہے آپ کے رسول اور نبی ہونے پر. تو اس پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو غصے میں آئے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے. تو ابو سفیان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام. اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وہیں پہ ایک دن کے لیے مقید رکھے اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی شان و شوکت ان کے سامنے ظاہر فرمائے. تو وہ جب مکے میں گئے تو جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے کہ اے میری قوم ہرگز ایسی غلطی نہ کرو کہ تم مسلمانوں سے ٹکرانے کا ارادہ کرو، اس لیے کہ تم پاش پاش ہو جاؤ گے، ان سے تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے. جب وہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ کا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ جو ابو سفیان ہے ذرا شیخی خور قسم کا آدمی ہے، آپ کوئی ایسی بات اس کے لیے فرما دیجئے جس سے اس کو جو ہے سینہ پھول جائے اس کا، اور اس کو اپنی بڑائی کا جو احساس ہے اس میں کوئی کمتری نظر نہ آئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ابو سفیان جاؤ تم اور یہ اعلان کر دو کہ جو کوئی تمہارے گھر میں پناہ لے لے میں اس کو امان دیتا ہوں، اور جو کوئی ہتھیار ڈال دے اس کو امان دیتا ہوں، جو کوئی حرم کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان دیتا ہوں. تو ابو سفیان جا کر جو ہے جب یہ باتیں کہنے لگے تو ہندہ جو ان کی بیوی تھی اور دشمن رسول اللہ تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ قتل کروائی تھی، وہ جب سنی ایسی باتیں تو وہ اپنے شوہر کی مونچھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہنے لگی کہ تیری مردانگی کو کیا ہو گیا، تو کیسی باتیں کر رہا. تو اس پر جو ہے ابو سفیان کہنے لگے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم ان سے مقابلے کے قابل نہیں ہیں، ان کی بہت بڑی فوج اور بہت جو ہے جید قسم کے لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے. تو یہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے اس میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. البتہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک ٹکڑی لے کر فوج کی جا رہے تھے تو اکرمہ ابن ابو جہل کا بیٹا جو بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور کچھ کفار جس میں صفوان بن امیہ کا بیٹا، یہ لوگ وہ ٹکڑی پہ حملہ کیے تو مجبوراً مسلمانوں کو ان کی سرکوبی کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 10-20 جو ہے کافر قتل کیے گئے اور مسلمانوں بھی 2 لوگ شہید ہوئے. ان کے علاوہ اتنے بڑے واقعہ جو فتح مکہ کا ہوا ہے اس میں بہت کم جو ہے لوگوں کی اموات واقع ہوئی. یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. دیکھو آپ کہ ویسے مقدس شہر میں جنگ کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے سرکار نے ایسا جنگی جو ہے طریقہ اختیار کیا کہ ٹکراؤ کی نوبت ہی نہیں آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عظیم لشکر کو لے کر کے فاتحانہ نبوی شان کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو دنیا میں جب کوئی بادشاہ دنیا کے فتح یاب ہو کر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے سینے کو پھلاتے ہیں کہ نہیں، اپنی گردن کو اکڑاتے ہیں کہ نہیں، اپنی بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبوی شان کے ساتھ جب میرے آقا داخل ہوئے تو معاملہ بالکل اس کیفیت کے برعکس تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گردن پاک کو اس حال میں جھکائے ہوئے کہ یہ جو امامے کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو شملہ کہتے ہیں، اس طرح سے اونٹ کی پالان کو لٹک رہا تھا.
اس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تواضع اور انکساری کے پیکر بنے ہوئے، جو عبدیت کی شان ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ایسی عظیم آپ کی اس وقت شان ظاہر ہو رہی تھی کہ روئے زمین پر ایسا جو ہے معاملہ کبھی نہیں ہوا. مگر اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹ پر تشریف فرما تھے، اس پر جو پالان ہوتا ہے، جو کپڑا وغیرہ بچھا ہوتا ہے، وہ چند ٹکوں کا تھا. اس سادگی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر جب داخل ہوئے تو ابو سفیان یہ منظر دیکھ کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا. تو یہ سن کر حضرت عباس کہے، ارے کمبخت کیا بول رہا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ شان نبوت ہے، دیکھ ان کا انداز کیسا ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجون جو مقام ہے، آج جنت المعلہ کہتے ہیں اس کو، وہاں قبرستان ہے نا، جنت المعلہ کا قبرستان، وہاں پر جا کر اپنا جھنڈا نصب فرمانے کا حکم دیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اتر کر سب سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر حضور وہاں آرام فرمائے، اس کے بعد غسل فرمائے اور چاشت کا وقت تھا، 8 رکعت چاشت کی مختصر نماز ادا فرمائے. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ام ہانی سے کہنے لگے کہ ام ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے تو لاؤ. تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شرمندہ ہوئی، کیونکہ اس وقت ان کے گھر میں کچھ سوکھی روٹیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کیسی ان لوگوں کی زندگیاں تھی، آپ غور کرو، کیسی سادگی ان کی زندگیوں میں تھی اور کیسی مشقتیں اٹھا کر یہ زندگیاں گزاری. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی قربان جاؤ. حضور فرمائے جو ہے لے کے آؤ. اللہ اکبر. تو ہوا یہ کہ جب وہ آپ کی خدمت میں سوکھی روٹی پیش کی گئی، آپ فرمائے پانی لاؤ. پانی میں بھگو کے اس کو نرم کر دیا سرکار. اس کے بعد پوچھے گھر میں سرکہ ہے ام ہانی؟ تو عرض گزارے ہاں یا رسول اللہ. تو فرمایا سرکہ لے آؤ. تو سرکہ اس کے اوپر ڈال دے کے روٹی کھاتے جاتے اور فرماتے سرکہ بھی کتنا اچھا سالن ہے. یہ دل رکھنے کے لیے تھا حضرت ام ہانی کے، اور حقیقت بیانی بھی تھی. اور سرکار فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں مفلسی نہیں آتی. یعنی سالن نہ بھی ہو تو سرکے سے آدمی روٹی لگا کے کھا لے سکتا. ایسی سادگی ہمارے دین میں ہے، ایسی تعلیم اور عملی مظاہرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کی تعریف بیان فرمائے. تو وہاں سے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری نکلی. مکۃ المکرمہ میں جب میرے آقا داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ میں 360 بت کفار لا کے رکھ لیتے، ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کے بت کو پوچھتا تھا. حضور تشریف لے گئے اور اپنے دست اقدس میں جو عصا تھا، لکڑی تھی، اس سے ایک بت کو گراتے جاتے اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے جاتے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا اور باطل نابود ہو گیا. اور باطل ہوتا ہی ہے نابود ہونے کے لیے، باطل مٹ جاتا ہے. باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو حق کی ہے، سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اس کے قرآن کی، اس کے رسول کی ہے، جو قائم رہنے والے ہمیشہ. اور پھر بعض بت ایسے تھے کہ جو بہت اونچے اونچے تھے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو فرمایا کہ علی جو ہے میرے کندھوں پہ چڑھ کے جو ہے تم اس کو توڑو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ چڑھتے جاتے اور توڑتے جاتے. سارے بتوں سے کعبہ پاک کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تصویریں بنا کے کعبے کے اندر لگا دیے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تصویروں کے اوپر سیاہی وغیرہ لگوا دی، اس کو پھاڑنے لگایا، کیونکہ اگر واقعی میں شبیہ ان کے جیسی ہے تو گستاخی نہ ہو جائے. اس واسطے اس کے اوپر سیاہی لگانے کا حکم دیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب کعبۃ اللہ شریف میں ٹھہرے ہوئے تھے تو سارے مکے کے کفار، مجرمین، ظالمین، دشمن خدا و رسول، جنہوں نے ظلم کے پہاڑ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مومنین رضوان اللہ تعالی اجمعین پر ڈھائے تھے، وہ سارے جو ہے وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور ایسے ایسے مجرم جنہوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی تھی. کسی نے کہا تھا حضور شاعر ہے، کسی نے کہا تھا مجنون ہے، کسی نے کچھ کہا تھا، کسی نے کچھ کہا تھا، کسی نے کوئی برائی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نکالی تھی. اور ایسے بھی گستاخ تھے ان میں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دست درازیاں کیے تھے. کئی ایسے تھے جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. کئی ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو کس دیے تھے. کئی ایسے تھے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر گندگیاں پھینکے تھے. کئی ایسے تھے جو صحابہ اکرام کو سخت سزائیں دیے تھے، ڈنڈوں سے مارے تھے، تپتی آگ پہ لٹا دیے تھے، تپتی ریت پہ لٹائے تھے، سینوں پہ پتھر رکھ دیے تھے. اور اس قسم کے کیا کیا جو تفصیلات ہیں وہ سب آپ کے سامنے دوران بیان
مکی زندگی گزرے وہ سارے مجرم کھڑے ہوئے تھے اور میرے آقا کے ایک اشارے کی دیر تھی کہ ان کی گردنیں زمین پر تڑپتی ہوئی نظر آتے تھا جسم ان کا. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے ان لوگوں سے, کہو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی توقع اور امید کیا تھی؟ آپ دیکھو کہنے لگے کہ آپ کریم کریم ہیں, ہم آپ سے کیا توقع کر سکتے, یہی کر سکتے, کرم فرمائیں گے. تو یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمائے, قرآن کی وہ آیت پڑھے, لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء, جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, آج تم پر کوئی بات ایسی زبردستی کی نہیں ہے, جاؤ آج تم سب کو میں معاف کرتا ہوں. عام معافی کا میرے آقا نے جب اعلان فرمایا تو وہ جرم کے پتلے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو و درگزر دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. کئی ان میں ایسے تھے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے, کئی ایسے تھے جن کے دل جو ہے کلیجوں کو آ گئے کہ ایسے ہم ان کے ساتھ معاملات کیے اور بدلے میں جو ہے ہم کو یہ سلوک دیکھنا پڑ رہا ہے ان کی طرف سے. تو ایسی میرے آقا کی عفو و درگزر کی شان تھی. ایسے معاف فرمانے والے یہ عملی درس سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک سرکار پر ایمان رکھنے والوں کو دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی کتنا ہی ظلم کرے, کتنا ہی برا معاملہ کرے, کتنا ہی تم کو ستائے, کتنے ہی تمہارے دل کو تکلیف پہنچائے, جب تمہاری باری آئے تو بدلہ نہیں لو بلکہ معاف کر دو. تم ابھی اور بڑے بڑے مجرم تھے, ان کے واقعات بیان کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ ہندا کا تذکرہ ہے نا, ایک سن لو خالی ایمان افروز واقعہ. یہ ہندا فتح مکہ ہو گیا تب بھی سرکار کی دشمن تھی. اب ایک دن سرکار کا جب خیمہ لگا مکہ مکرمہ میں تو اس خیمے کے پاس آ کر اس کی ہمت دیکھو, سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو گئے, مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, کفار رسوا و ذلیل ہو گئے, کوئی اس ہندا کے مددگار اور معاون نہیں ہے. ویسے وقت میں آ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس حضور کو برا بھلا کہنے لگی, گالیاں دینے لگی. صحابہ اکرام تلوار لے کے دوڑے, گردنیں اڑا دیں گے اس کی. بل میرے سرکار فرمائے نہیں نہیں عورت ہے, چھوڑ دو اس کو. تو جب یہ سرکار کی عفو و درگزر کی شان اس نے دیکھی تو پکار کر کہنے لگی, اے محمد آج سے قبل آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی مبغوض خیمہ میرے نزدیک نہیں تھا, لیکن قسم کعبے کے خدا کی آج کے بعد آپ کے خیمے سے زیادہ پسندیدہ خیمہ کوئی نہیں ہے. اور مسلمان ہو گئی. اب مسلمان ہو کے جب سرکار کی خدمت میں پہنچی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرمائے کہ اے ہندا میرے سامنے سے چلی جا, کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی. نکال دی اپنے سامنے سے, اور اس سے بڑھ کے پھر کیا اس کے لیے جو ہے تکلیف دہ بات ہوں گی کہ میرے آقا رحمت اللہ عالمین اپنا رخ پھیر لیا اس کے لیے. لیکن چونکہ اسلام لالی تھی اس واسطے میرے آقا کے کرم کو دیکھو کہ اس کو کوئی سزا نہیں دیے, معاف فرما دی.